عزیزان گرامی، آج کے اس درس میں میرا جو موضوع ہے وہ ہے زکوٰۃ نہ دینے کی سزا۔ دیکھیں آپ، خالق کائنات نے 10ویں پارے میں ارشاد فرمایا ہے والذین یکنزون الذہب والفضۃ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ فرمایا کہ والذین یکنزون الذہب، وہ لوگ جو جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی، ولا ينفقونها، اور نہیں خرچ کرتے اسے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، فبشرہم بعذاب علیم، تو انہیں خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی۔ اور آیت کریمہ کے اگلے کلمات دیکھیں آپ، فرمایا کہ یوم یحمى علیہا، جس دن تپایا جائے گا یہ سونا چاندی، فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں، فتکوی بہا، پھر داغی جائیں گی اس سے، جباہہم، ان کی پیشانیاں، وجنوبہم، اور ان کے پہلو، وظہورہم، اور ان کی پشتیں، اور انہیں بتایا جائے گا ھذا ما کنزتم، یہ ہے جو تم نے جمع کر رکھا تھا، لانفسکم، اپنے لیے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو اب چکھو سزا اس کی جو تم جمع کیا کرتے تھے دنیا میں۔ دیکھیں آپ، یہ تو ہے قرآن پاک کا ترجمہ، اس آیت کریمہ کا ترجمہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث پاک مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے پاس سونا اور چاندی ہو اور وہ اس کا حق ادا نہ کرے، تو قیامت کے دن اس کی تختیاں بنائی جائیں گی، سونے اور چاندی کی تختیاں بنائی جائیں گی، اور انہیں آتش جہنم میں گرم کر کے اس کے پہلو، پیشانی اور پشت پر داغ لگائے جائیں گے، پیشانی اور پشت پر داغ لگائے جائیں گے۔ جب بھی وہ ٹھنڈی ہو جائیں گی انہیں پھر گرم کر لیا جائے گا، جب بھی ٹھنڈی ہو جائیں گی پھر انہیں گرم کر لیا جائے گا۔ دوستو، آج دیکھیں میں اور آپ دنیا کی آگ، ایک منٹ دنیا کی آگ کا اگارہ اپنی تلی پر رکھنے کے لیے برداشت نہیں کرتے۔ اگر آپ اس عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، اس آگ سے بچنا چاہتے ہیں، تو اللہ رب العزت کے دیے ہوئے رزق کا حق ادا کرو، اللہ رب العزت کے دیے ہوئے رزق کا حق ادا کرو، زکوٰۃ دو اگر آپ اس آگ سے بچنا چاہتے ہو۔ دیکھیں آپ، قرآن پاک نے بتلایا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، ان کی پیشانیاں اور پہلو اور پشتیں داغی جائیں گی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ان تین اعضاء کا کیوں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا؟ دیکھیں آپ، جب سائل سوال کرتا ہے تو وہ جس سے سوال کرتا ہے اس کی پیشانی پر شکن پڑتا ہے، اس کا چہرہ کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے کہ وہ سائل نے مجھ سے کس لیے سوال کیا ہے، کیوں سوال کیا ہے، تو اس کی پیشانی پر داغ لگایا جائے گا۔ دوسرا یہ کہ جب سائل سوال کرتا ہے وہ کروٹ پھیر لیتا ہے تو اس لیے اس کی کروٹ داغی جائیں گی۔ تیسرا یہ کہ جب وہ سائل سوال کرتا ہے تو وہ مالدار شخص، دولت مند شخص ناراض ہو کر چل پڑتا ہے، اس کو کچھ نہیں عطا کرتا ناراض ہو کر، تو اس کی پیشانی، پشتیں داغی جائیں گی، اس کی پشت پر داغ لگایا جائے گا۔ دوستو، یہ داغ، یہ عذاب ایک دن کا نہیں ہوگا بلکہ مکمل 50,000 سال کا یہ عذاب ہوگا، 50,000 سال کا ہوگا۔ دیکھیں آپ، مالداروں کی اکثریت زکوٰۃ نہیں نکلتی، مالداروں کی اکثریت زکوٰۃ نہیں نکلتی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ بھی آج قرآن پاک سے معلوم کرتے ہیں، قرآن پاک سے پوچھتے ہیں۔ اس کی وجہ ایک تو یہ ہے، جب مالدار شخص اپنا مال جمع کرتا ہے، مال اکٹھا کرتا ہے، اپنے خزانے کو اکٹھا کرتا ہے اور اس کا حساب لگاتا ہے، جب اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میرے مال کی اتنی زکوٰۃ بنتی ہے
اور اس کے فٹافٹ دل میں خیال آتا ہے کہ اگر میں یہ زکوٰۃ نکال دوں تو میرا مال کم ہو جائے گا، میں آہستہ آہستہ فقیر ہو جاؤں گا، اور میرے بال بچے کیسے گزارا کر سکیں گے۔ اس کے دل میں جب یہ خیال آتا ہے، جب یہ وسوسہ پیدا ہوتا ہے، تو وہ زکوٰۃ نکالنے کا خیال ترک کر دیتا ہے، وہ زکوٰۃ نکالنے کا خیال ترک کر دیتا ہے۔ دوستو، اس کو یہ بھی سوچنا چاہیے یہ خیال کہاں سے آیا ہے، اس کو دل میں یہ بھی سوچنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے کہ یہ وسوسہ کہاں سے آیا ہے۔ آؤ آج قرآن پاک سے پوچھتے ہیں یہ خیال کہاں سے آیا ہے۔ قرآن مجید نے بتایا الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان تمہیں اندیشہ دیتا ہے محتاجی کا، غریبی کا، ویأمرکم بالفحشاء، اور حکم دیتا ہے تمہیں برائی کا، واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ رب العزت تم سے وعدہ فرماتا ہے بخشش اور فضل کا، واللہ واسع علیم، اور اللہ رب العزت وسعت والا، علم والا ہے۔ عزیزو،